اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ مجھے جو آفٹر اے لانگ ٹائم فقہ کے اندر الحمدللہ ایک ڈفرینٹ موضوع دیا گیا، اور ڈفرینٹ کے علاوہ بالکل سٹارٹنگ ہے، یعنی یہ بالکل ابتدائی عبادات کی جڑ ہے۔ اس سے پہلے کہ میں قرآن کا پوائنٹ آف ویو، روایات میں اس کی فضیلت اور اہمیت کی طرف، اور پھر تھوڑے سے فقہی مسائل آپ کے ساتھ شیئر کروں، میں آپ کو صرف ایک جملہ کہوں، میکسیمم واجب وضو 30 سیکنڈ لیتا ہے، لیکن آپ کی عبادات کا ایک بڑا حصہ اس وضو کے اوپر منحصر ہے۔ مثلا وضو گیا، نمازیں گئی۔ مجھے یاد ہے حج پر کسی مومنہ کے ساتھ وضو کے معاملے میں بحث ہو گئی، تو ڈیلی کلاسز ہوتی ہیں نارملی جو لوگ حجاج بیت اللہ الحرام ہوتے ہیں، تو میں نے اپنے استاد بزرگوار سے کہا جن کے ساتھ حج کا شرف دیا خدا نے، میں نے کہا اگر کسی کا وضو صحیح نہیں ہے، وضو صحیح نہیں ہے، اس کا مطلب ہے طواف، نماز طواف وہ کرتے آخر میں بحث یہاں پر ختم ہوئی کہ اس کے حج کے صحیح ہونے میں بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہو جائے گا۔ اور آپ سوچئے، ہم نے جب میں 2006 میں کراچی شفٹ ہوئی تھی، تو میں نے سوچا کہ ہم 19، 20، 21 کو مولا کے نام پر مجلسیں کرتے ہیں، ہم ایک چھوٹی سی وضو ورکشاپ کریں گے 30 منٹ پہلے۔ آپ لوگ مومنات ماشاءاللہ الحمدللہ ٹائم ہم اہل بیت کے نام پر نکالنے میں کبھی بھی بخیل نہیں رہے۔ ہمارے پاس ایک مومنہ آئی واکر کے ساتھ، اور شی واز اراؤنڈ 80s۔ انہوں نے بتایا کہ وہ 27 سال سے اپنی قضا نمازیں بھی ریگولر پڑھ رہی ہیں۔ ہم نے 10 مومنات کو رکھا ہوا تھا جو وضو چیک کر رہی تھیں، اور انڈیویجولی وضو چیک ہو رہا تھا۔ دیکھیے، وضو کر کے دکھانا اور وضو کو چیک کرانا زمین سے آسمان کا فرق ہے۔ جب آپ کسی کو بھی وضو کرتے دیکھیں، اس وقت یوٹیوب پر ہمارے بعض علماء کا ہے، وہ ایک آغا سیستانی کے برادر بزرگوار کا ہے، مرحوم آیت اللہ خوئی کا وضو موجود ہے یوٹیوب کے اوپر۔ آپ جب ان کو وضو کرتا دیکھیں گے نا، آپ کو لگے گا آپ کا وضو صحیح ہے، لیکن جب آپ کر کے دکھائیں گی، جس طرح سے ہم زندگی کے اندر بعض اوقات اپنا یورک ایسڈ چیک کروا لیتے ہیں، بلڈ پریشر چیک کروا لیتے ہیں، CBC بلڈ کا کروا لیتے ہیں، کچھ بھی کروا لیتے ہیں، اس کرونا نے تو ٹیسٹوں میں ہی لگا دیا۔ ہمارے زندگی میں کبھی خیال آتا ہے کہ ہم اپنا وضو کسی کو پراپر طریقے سے چیک کروائیں؟ وہ جو 80s کی تھی خاتون جو واکر کے ساتھ ہمارے پاس آئیں، تو بڑے جذبے کے ساتھ آئیں، ہم نے ان کا بڑا ویلکم کیا، ہم نے ان کو بڑا اپریشیٹ کیا۔ جو وضو چیک کرتی تھی، انہوں نے میرے کان میں آ کر کہا ان کا وضو باطل ہے، اور میں سناٹے میں آ گئی۔ یعنی وہ پچھلے 27 سال سے قضا نمازیں بھی اپنی پڑھ رہی تھیں۔ اب اگر میں ان کو چھوٹتے ہی کہتی ہوں کہ آنٹی آپ کا تو وضو باطل ہے، تو اس کے بعد آپ کے خیال میں اگر خدا نخواستہ انہیں کچھ ہو جاتا تو ان کے گھر والے تو میرے گردن پکڑ لیتے۔ بڑی مشکل سے ہم نے ان کی بہو کو سمجھایا کہ ان کا وضو باطل ہے۔ اب آگے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ان کو کیسے سمجھانا ہے، یہ آپ گھر والوں کا سردرد ہے۔ لیکن میری آپ سے ریکویسٹ ہے، ہمارے درمیان یقیناً ایسی سینئر طالبات ہوں گی مدرسۃ القائم کی جو اپنے آن پر مدرسہ چلاتی ہیں، یہ ٹرینڈ رکھیں مدارس میں۔ مثلا ہم اپنے خاتم الانبیاء میں ہم نے احکام عملی کے نام پر ایک سلسلہ رکھا ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں یہ کارپیٹ پاک کر کے دکھائیں، کارپیٹ پیشاب سے نجس ہے تو پاک کر کے دکھائیں، کارپیٹ غیر بول سے یعنی خون لگ گیا ہے، اور گھروں کے اندر کیسا ہوتا ہے آج کل خشکی کا موسم ہے، بچے کی نکسیر چھٹ گئی، کل سے پاک کر کے دکھائیں، قلیل سے پاک کر کے دکھائیں، کپڑا پاک کر کے دکھائیں۔ اور اس کے اندر ہمارے پاس بعض خواتین جو 12 سال سے پڑھا رہی ہیں، وہ مسئلے کے ڈسکنیکشن کے اندر رہ جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں احکام پڑھانے کا تصور الحمدللہ پورے کراچی کے میں ڈفرینٹ ایریاز کے مدارس میں الحمدللہ خدا کا احسان ہے، خدا شرف دیتا ہے، جاتی ہوں، ہمارے ہاں پریکٹیکلی
مسائل کو کر کے دکھانے کا. جیسے سر دانش کا یہاں پر بقرہ عید کے حوالے سے وہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. اسی طرح ہم نے ایک دفعہ سی فوڈس کا کیا تھا اپنے مدرسے میں. ہمارے پاس جو انٹر کی اور فرسٹ ایئر کی لڑکیاں تھیں، ہم نے ان سب کو بٹھا کر کہا بتاؤ کیا حرام ہے. مثلا اکثر گھروں میں سی فوڈس بڑے شوق سے کھائے جاتے ہیں. پہلے تو یہی نہیں طے ہوتا کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام. پھر حلال گوشت جانور کے کون سے اجزاء حرام ہیں. تو وضو ایک ایسا واجب ذمہ داری ہے جس کے اوپر آپ کی بہت ساری عبادتوں کا ایک انحصار ہے. اور اگر خدا نخواستہ وضو کے اندر آپ نے کوئی غلطی کر دی، دڑام کر کے گر جائیں گی اور پھر کوئی سلوشن نہیں نکلے گا. یعنی میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چیز کو اپنے زندگی کا، جیسے ہم نے بہت سارے کام اپنی زندگی کا حصہ بنائے ہوئے ہیں اور ہم اسے نیسیسریز سمجھ کے کرتے ہیں. اپنے وضو کو چیک کروانے کا ایک آپ کے سامنے، مثلا ہمارے خاتم الانبیاء کی ٹیم میں ہمارے ساتھ ہمارے برادر بزرگوار سید احمد ہوتے ہیں. وہ ان کے سامنے ایک گلاس رکھ دیں، وہ کہیں گے 3 دفعہ وضو کر کے دکھاؤ. اور کیا جاتا ہے. جیسے ہم آج کے موقع پر کرتے ہیں، وہ چھوٹی سی بوتیں لگے ہوئے ہوتے ہیں، زیارتوں پر کرتے ہیں. وی کین ڈو. ہم نے تو وضو کے ساتھ ساتھ پانی کے اسراف میں بھی شرطیں باندھی ہوئی ہیں. اب ڈیفینیشن آف وضو کے ساتھ میں آفیشیلی گفتگو کا آغاز کروں. آپ ایک پھر سے صلوات پڑھیں محمد علیہ صلی علی محمد و آل محمد وعجل. تعریف وضو، ڈیفینیشن، ہر چیز کی ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے. اصطلاح میں وضو پاکیزگی اور صفائی کو کہتے ہیں، لیکن فقہی اصطلاح کے اندر ایک خاص سٹائل سے چہرہ کوہنی سے ہاتھوں تک دھونا، سر اور پیر کا مسح خاص شرائط کے ساتھ جسے جب کیا جاتا ہے تو فقہی اصطلاح میں اسے وضو کہا جاتا ہے. یعنی اوبیسلی ہم جب وضو کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہی وضو ہوتا ہے جو ہم وضو کرتے ہیں الحمدللہ چلتے پھرتے. یعنی ایک باوضو رہنے کی خود اپنی کچھ بلیسنگز ہیں. عباس عزیزی صاحب کا ایک بکلیٹ ہے ثواب وضو کا، اور ہمارے پاس روایات کا ایک باب ہے جس کے اندر وضو کی فضیلت اور باوضو رہنے کی اہمیت ہے. سب سے پہلے انہوں نے نقل کیا ہے، میرے پاس آ گئے ظاہراً کس نے کمپائل کی ہے کتاب، لیکن کتاب جو ہے وہ 7 مراجعین کے جو ہے وہ مسائل کو لے کر انہوں نے رسالے مصور بنائے. انہوں نے آغا فلاح زادہ کتابیں، انہوں نے آگے مثلا تصویروں کے ذریعے مدد لی ہے کہ وضوء جبیرہ کس طرح سے کیا جاتا ہے، سر کی مانگ کس طرح سے نکالی جاتی ہے. آغا فلاح زادہ کی کتاب ہے احکام مصور. انہوں نے ہر چیز کو تصویروں کی صورت میں دکھایا ہے. مثلا اور بعض چیزیں میرے لیے بڑی فروٹفل ثابت ہوئی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد کہ مثلا ہم لیٹے ہوئے شخص کو تیمم کیسے کروائیں گے. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی کی سرجری ہوئی ہے، وہ چت لیٹا ہوا ہے، اب آپ نے اسے نماز تو پڑھوانی ہے نا. یا مثلا فرض کریں ہم میت کے معاملے میں بہت دفعہ تیمم کے لیے محتاج ہو جاتے تو ہم نے اس کو کیسے کروانا ہے. یہ ایک اچھا کام ہے میرے حساب سے. بڑا جو آغا فلاح زادہ کی ویسے بھی بہت زیادہ زحمات ہیں فقہی مسائل کے باب میں. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. یہ وہ آیت ہے جو ہمارے علماء ہر وقت برادران اہل سنت کے ساتھ پیروں کو دھونے کے معاملے میں مناظرے میں استعمال کرتے ہیں کہ قرآن نے سورہ مبارک مائدہ میں کھلم کھلا کہہ دیا کہ اے صاحبان ایمان، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو، یعنی یہاں کوہنی سے لے کر یہاں تک دھو، اور اپنے سر کا اور پیروں کا مسح کرو. اور کعبین وہ پیر کی ابھری ہوئی ایک ہڈی جس کے اندر جو آگے انشاءاللہ ہم جن مسائل کو ڈسکس کریں گے وہاں تک مسح کیا جائے. قرآن کی یہ ایک آیت ریفرنس کے طور پر کہ وضو کا قرآن کے اندر کیا کانسیپٹ ہے، یہ بنیاد ہے ہماری ساری عبادتوں کی. اس کے بعد انہوں نے بہت ساری روایتیں بیان کی ہیں. میں صرف ایک روایت یہاں سے اور ایک روایت عباس عزیزی صاحب کی کتاب سے نقل کروں گی کہ معصومین نے بہت زیادہ انفیسائز کیا ہے. مزے کی بات ہے حالت حیض میں بھی عورت کے لیے انفیسائز کیا گیا ہے کہ وہ باوضو رہے. روایت کو نقل کیا ہے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
वाजिल फरह, सही करो, ज़्यादातर औकात में बातहारत रहो। अगर ऐसा करोगे तो खुदा तुम्हारी उम्र को तुलानी कर देगा। और मसलन मेरा ख्याल है हर दूसरे बंदे का शौक़ होता है वो एक लंबी ज़िंदगी गुजारे, तो ठीक है, अगर लंबी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो फिर आप जो है वो बावुज़ू रहें। और एक चीज़ बड़ी मज़ेदार है कि अमीरुल मोमिनीन अपने असहाब के दरमियान तशरीफ़ फरमाते और मौला ने आने वाले, हमारे पास एक पूरा मलाहिन व फितन का चैप्टर है रिवायात में जिसमें प्रिडिक्शंस की गई हैं, पेशीन गोइयाँ जिसे कहा जाता है कि एक ज़माना ऐसा आएगा, एक ज़माना ऐसा आएगा, एक ज़माना ऐसा आएगा। वो हर रिवायत शुरू होती है सयाती ज़मानुन, एक ज़माना अनकरीब ऐसा आएगा कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अच्छा, एक रिवायत में मौला कायनात जो है वो आने वाले ज़माने की क़बाहतों को बयान कर रहे हैं कि इंसान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा अपने दीन को संभालना। मैं कभी कभी सोचती हूँ हम उस फेज़ के अंदर हैं, आसान नहीं है कि आप अपने दीन को सेफली लेकर चलें। दीन लेकर बंदा घर से दीनदार निकलता है, वापस पलटता है तो दीनदार। शादियाँ हमारी महफूज, जनाजे हमारे महफूज। मैंने जनाजे पे मुशरिकाना जुमले सुने हैं, बल्कि अब तो मेरा, पहले मैं समझती थी किसी का दीन देखना उसके घर की शादी देख लो, अब मेरा नज़रिया बदल के किसी का दीन देखना उसके घर का जनाजा देख लो। मुझे भी इनके साथ ले जाओ। आप खुदा के अमर के आगे बोल रहे हैं मलकुल मौत इतना फरमा बरदार है, आप कहेंगी तो ले भी जाएगा। और मैं कभी कभी हंसी भी आती है ऐसे लोगों के जो हम लोग, मुझे भी इसके साथ जाना पड़ता है ना, तो देखिएगा अपने अकीदे से फ़ौरन मुनकिर मलकुल मौत आ जाएगा, चले आंटी। अभी तो बड़ा जज्बाती हो रही थी। या मसलन खुदा न खास्ता अगर कोई बूढ़ा घर में है, बीमार है, बिस्तर पर है और कोई जवान चलता फिरता मर जाए, हाय अल्लाह मैं इसकी बजाय मुझे ले जाता। अरे ये सिर्फ कहने की बात है, मुशरिकाना जुमले। हमारी ना शादी महफूज, ना हमारा जनाजा महफूज। हत्ता ये जो हम थोड़ा बहुत कभी कभार हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं ना, उसमें भी हमारे दीन की छांटी हो जाती है। हम हर कदम पर इम्तिहान दे रहे हैं, हर कदम पर। यानी मैं कभी सोचूं अल्लाह मियाँ 100 साल पहले पैदा कर देता, ज़्यादा बरकत ना आ जाती ज़िंदगी में। कम से कम इस वक्त जिन गुनाहों में हम मुब्तला हो रहे हैं या हो सकते हैं या जाने और अनजाने में कर रहे हैं, तो आज से 100 साल पहले ऐसे गुनाह नहीं थे। 8वें इमाम ने पहले प्रिडिक्ट कर दिया कि जब लोग ऐसे गुनाह करेंगे जो साबिक़ा उम्मतों ने नहीं किए, खुदा उन्हें ऐसी बीमारी में मुब्तला कर देगा जिनके नाम साबिक़ा उम्मतों ने नहीं सुना। मेरी मरहुमा दादी जिनको मरे हुए 20 साल हो गए, मैं उनको कब्र से निकाल के पूछा आपने कोरोना का नाम सुना था, वो फ़ौरन कहेंगे नहीं। स्वाइन फ्लू का नाम सुना था, कहेंगी नहीं। बर्ड फ्लू का नाम सुनेगा, नहीं। वो कहेंगी मुझे वापस अंदर डाल दो, इतनी अनोखी बीमारियों के नाम मत लो। मैं वहीं सही हूँ, उस ज़माने में शुगर थी या 2-4 बीमारियाँ थी और जिनके नाम सुन के लोगों के दिल बैठ जाते थे। मौला ने जब आखिरी ज़माने की क़बाहतों को बयान किया, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। रावी देखें, जो नरेटर्स थे, जो रावी थे, जो कंपेनियंस थे ना, वो मेरी और आपकी तरह थे। वो तो मासूम नहीं थे। मासूम का रावी, मासूम का सहाबी, वो तो मासूम नहीं। उसके ज़हन के अंदर तो बहुत सारी बातें आएंगी। और कभी कभी मुझे बाज़ रिवायतों को सुनने के बाद रावी के कॉन्फिडेंस लेवल पर भी बड़ा ताज्जुब होता है। कहा मौला अगर मैं उस ज़माने को पा लूँ, यानी मैं इतना ज़िंदा रहूँ कि हाँ मैं उस ज़माने को पा लूँ, तो मौला ने तो किस तरह मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करूँ। अभी आप में से बाज़ ने मास्क पहने हैं, बाज़ ने नहीं पहने। बाज़ लोग सोशल डिस्टेंस का बड़ा ख्याल करते हैं, बाज़ लोग बिल्कुल नहीं करते। बाज़ लोगों ने हाथों को इतना सैनिटाइज़ किया कि हाथों की लकीरें ही मिट गई और हाथों में से काम करने की लकीर भी मिट गई। मैं पा लूँ, मैं किस तरह प्रोटेक्ट करूँ। मसलन जब मुझे याद है जैसे ही कोरोना स्टार्ट हुआ, कोविड-19 स्टार्ट हुआ, हमारी सबसे पहली मीटिंग हमारे मैयत को नहलाने वाले इदारे के साथ थी कि भाई हमने अगर मैयत नहलानी है तो हमने इसको कैसे, ऐसा था छींटे उड़ने से ही हमें शायद कोरोना लग जाएगा और हम फ़ौरन मर जाएंगे ऑन द स्पॉट। तो हमें अपनी प्रोटेक्शन चाहते हैं हम। मेरा आपसे सवाल है, आपने सैनिटोरियम का नाम सुना होगा। सैनिटोरियम में कौन होते हैं? टीबी के मरीज़। टीबी के मरीज़ों में एक स्टेज ऐसी आखिरी आती है जिन्हें इन्हें इंडिविजुअल बैरकों में बंद कर दिया जाता है और दिन में सिर्फ एक, सुबह 8 बजे डॉक्टर विज़िट करने आते हैं, सिर्फ वही विज़िट करते हैं। नहीं, खाना नीचे से दिया जाता है ट्रे में, नो सोशल इंट्रैक्शन। लेकिन ये जो डॉक्टर विज़िट करता है ये अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ करता है या नहीं करता? करता होगा ना। उसको ऐसी मेडिसिन दी जाती होंगी
اسے کوئی ایسی جیسے ہمیں کورونا کے دوران کٹے پہنا دی، انہوں نے عجیب خلائی مخلوق بنا دیا، ایک ماسک دوسرا ماسک اس کے اوپر چشمہ. میں نے کہا جب میرا دم نہیں نکلنا نا تو اس سے نکل جائے گا. حالت اتنی خراب، پیراشوٹ کے بنے ہوئے وہ باقاعدہ عجیب و غریب قسم کے ڈریسز سے. پروٹیکشن کے لیے میں کیا کروں کہ میں اپنے آپ کو اس آلودہ زمانے میں گناہوں سے بچا لوں؟ تو مولا نے صرف ایک جملے میں جواب دیا، کہا باوضو رہنا، اور یہی کافی ہے. اللہم محمد و آل محمد وعجل. اور انہوں نے یہاں پر نا وضو کے کچھ بینیفٹس بھی بیان کیے ہیں. میں 4-5 آپ کے ساتھ بیان کر کے اقسام وضو کی طرف چلی جاؤں. کہا وضو طہارت کا صرف سبب نہیں ہے، بعض وضو کرنے سے نا آپ کے اندر مناجات با خدا کی خواہش پیدا ہوتی ہے. یعنی یہ جو ہمارے ایسا ایسا مرے ہوئے دل ہوتے جا رہے ہیں نا عجیب، میں نے محسوس کیا ہے یہ کرونا کی، میں اس کو روحانی نحوست کہوں گی، اندر سے عجیب سا ہو گیا ہے بندے کا دل. بعض اوقات ایسا لگتا ہے کسی بھی چیز میں دل نہیں لگ رہا. کل مجھے کسی مومنہ نے کہا زہرا خوشی بھی خوشی نہیں دے رہی. پہلے چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ خوش ہو جاتے تھے، اب بڑی خوشیاں بھی خوشی نہیں دے رہی. کیوں نہیں دے رہی؟ اس لیے کہ ہمارے پاس سے مناجات کی لذت ختم ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، واقعاً ختم ہو گئی ہے. میں کل محسوس کر رہی تھی جانوروں کی حیا ختم ہو گئی ہے. بعض اعمال جانور پبلک پلیسز پر نہیں کرتے تھے، اب کرتے ہیں. بہت عجیب اور بہت گہری بات ہے، غور کیجیے گا، آپ کو سن کر تعجب ہوگا. کیونکہ اشرف المخلوقات نے حیا چھوڑ دی ہے. حیا اور تقویٰ میں ایک فرق ہے. تقویٰ بہت آسانی سے، آپ تو ماشاءاللہ جو ہماری سینئر بیٹھی ہیں، جو ہماری پرانی طالبات بیٹھی ہیں، انہوں نے تقوی کے اوپر کتنے لیکچر سنے ہوں گے. تقویٰ یعنی حرام الہی سے اپنے آپ کو بچانا. حیا ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچانا جو معاشرے کے اندر معیوب، چاہے وہ حلال ہو. میں اس کی آسان مثال دیتی ہوں. ابھی میری رمضان سے پہلے کلاس تھی حیا کے موضوع پر. البتہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام امیر المومنین کا ایک کلمات کثار میں ایک جملہ ہے نہج البلاغہ میں کہ حیا کو محرومی سے ملا دیا گیا ہے. یعنی میرے اندر کانفیڈنس ہی نہیں ہے تو میں کہتی میں بہت باحیا ہوں. بیسیکلی آئی کانٹ ڈو اٹ. مثال کے طور پہ فرض کریں مجھے کسی سے بات کرنے کا کانفیڈنس نہیں تو میں کہوں گی میں تو بڑی حیا والی ہوں، میں تو کسی سے بھی بات، میرے اندر تپڑ ہی نہیں ہے. تپڑ سمجھتے ہیں؟ کانفیڈنس نہیں ہے. نہیں، میرے پاس کانفیڈنس ہے مگر میں نامحرم سے زیادہ دیر بات، بلا ضرورت بات، میٹھے لہجے میں بات کیوں کروں؟ ہمارے ہاں تو بھائی بنا لیتے ہیں لوگ اور ایسے باتیں کر رہے ہوتے ہیں جیسے جلیبی سے شیرہ کم ٹپک رہا ہوتا ہے، ان کی زبان سے زیادہ ٹپکتا ہے. حیا ہمارے پاس ستر کی ایک واجب مقدار ہے. اگر ہمارے گھر میں جوان بچے ہیں تو ہم کے ساتھ 70 کی اس واجب مقدار پہ رہتے ہیں؟ نہیں نا، اور سوچ بھی نہیں سکتے. ہماری ماؤں کی حیا ہم سے بھی اچھی تھی. وہ جو گھر میں جیسے کوئی آتا تھا وہ فٹافٹ ایک دوپٹہ لے لیتی تھی، بڑا سا اسے پھیلا بھی دیتی تھی. آج کل تو ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. یہ باتیں حرام نہیں ہیں لیکن حیا کے منافی ہیں، منافی ہیں. سب سے پیاری حیا کی ڈیفینیشن ملا احمد نراقی علی اللہ مقامہ نے کی ہے. میں حیا کے اوپر ایک آرٹیکل پڑھی تھی، بڑی پیاری طریقے سے انہوں نے کہا کہ حیا کیا ہے. حیا کیا ہے؟ مثلا انسان کی زبان کی حیا. مثلا ہماری مائیں کہا کرتی تھیں یہ بات باپ کے سامنے کرنے والی نہیں تھی. آج کل کی بچیاں ایسی کوئی بات کا خیال نہیں رکھتی. یہ کپڑا بھائی کے سامنے پہننے والا، حتیٰ اٹھنے بیٹھنے میں. مثلا اگر آپ فرض کریں کہیں چت لیٹے ہوئے ہیں اور کوئی بھی آ گیا، حتیٰ وہ محرم ہے، شریعت نہیں کا اٹھ کر بیٹھ جاؤ، اسے توپوں کی سلامی دو، لیکن نہیں، یہ کوئی طریقہ تھا بھائی کے سامنے لیٹنے کا؟ یہ کوئی بیٹھنے کا طریقہ تھا؟ پیر سمیٹ کر بیٹھتے ہیں، ایسے بیٹھتے ہیں، ویسے بیٹھتے ہیں. وہ سارا دن ایک چلتا رہتا تھا، ایک کانسیپٹ تھا. وہ آٹومیٹیکلی وہ چیزیں اندر گئی. لیکن ہم نے اپنی نئی نسل کو کیوں نہیں دی؟ کیا ہم نے ان کے بینیفٹس سے، اس کی برکتیں تھیں ہماری زندگی میں، ان کی برکتیں تھیں. ابھی یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا بڑی خوشی بھی خوشی نہیں دیتی،
پہلے وہ ہم 30 روپے والے ایک چھلے پر بھی خوش ہو جاتے تھے. اب کوئی سونے کی انگوٹھی بھی دلا دیتا ہے, یعنی کوئی تو نہیں دلائے گا, ظاہری بات ہے, یا شوہر دلائے گا یا بیٹا دلائے گا, اور کوئی اور باہر سے آ کر تو نہیں دلائے گا, لیکن خوشی کا وہ احساس نہیں ہے کہ ہم بار بار خوش ہوتے رہے, ہائے اللہ ہائے اللہ ہائے اللہ. ایسا کچھ نہیں ہے. ہمارے درمیان میں سے حیا چلی گئی ہے, نہ زبان کی رہی ہے, نہ اٹھنے بیٹھنے کی رہی ہے. اور اس کے اوپر نور اللہ نور, وہ جو پچھلے دنوں میں نے ایک چھوٹی سی, مجھے کسی ہماری کچھ بچیاں ہیں وہ میری ہیلپ کرتی رہتی ہیں کہ زہرا آنٹی آپ دنیا سے دور کہیں مریخ پر نہ چلی جائیں. انہوں نے مجھے ایک ایڈورٹائزمنٹ کا لنک بھیجا کہ ایک لڑکی کہہ رہی میں یونیورسٹی جانے کے لیے نا ہمیشہ پریشان رہتی تھی, کنوینس کا تو بائی کیا کر لو, بھائی کیا, اور پتہ نہیں کہ آگے کا جملہ تھا. میں نے کہا سبحان اللہ. یعنی مثلاً ایک پیر ادھر کر کے ایک پیر ادھر کر کے بیٹھی ہوئی ہیں جی صاحبہ ایک نامحرم کے ساتھ. کتنا زیادہ بائک پر بیٹھنے والے جانتے ہیں وہ کتنا انسان قریب ہوتا ہے. بس ہم بعض اوقات اپنے محرموں کے ساتھ بیٹھتی ہوں میں, مثلاً کبھی کسی بھانجے وانجے کے ساتھ بیٹھنے کا اتفاق ہو جائے تو اولاً تو مجھے یہی ڈر ہوتا ہے کہ مجھے راستے میں گرا دے گا, اور اس کو بڑی دیر بعد پتہ چلے گا پیچھے والی پارٹی گر گئی, اللہ اللہ خیر سے, اللہ گھٹنے چھل گئے, ہوش ٹھکانے لگ گئے. لیکن یہ چیزیں, ان چیزوں کے ہماری زندگی کے اندر اثرات ہیں, چاہے ہم مانیں چاہے ہم. اب تو ہم نے جمعرات کو اگربتی جلا کر حدیثے کے ساتھ پڑھنی بھی چھوڑ دی. حالانکہ مجھے یاد ہے بچپن میں حدیثے کے ساتھ سے زیادہ نا ان جلیبیوں یا سموسوں کا انتظار رہتا تھا جو گھر کا سربراہ لے کر آتا تھا, اور سب کو ایک ایک ہی سموسہ ملتا تھا. مجھے سمجھ نہیں آتی, حالانکہ افورڈ کر سکتے تھے دوسرا سموسہ, لیکن یہ ایک سموسے کا کیا تک بنتا تھا. تو گھر کی ایک خاتون کہا کرتی تھی تبرک میں اگر زیادتی آ جائے نا تو پھر وہ ویسٹ بھی ہو جاتا ہے, ایک ہی پر کافی ہے. اللہ کا شکر کرو رات میں کھانا ملنا ہے, تم لوگوں نے بھوکے نہیں سونا. لیکن حقیقت ہے, آپ سوچئے ہمارا خدا سے مناجات کرنے کا دل نہیں چاہتا. مناجات اور دعا کا فرق بتائے گا آپ میں سے کوئی؟ ہم دعا کرتے ہیں یا مانگتے ہیں؟ دعا پڑھتے ہیں یا کرتے ہیں؟ پڑھتے ہیں, کرتے نہیں ہیں. کرتے ہیں, پڑھتے ہیں. پہلے یہ طے کر لیں آپ لوگ آپس میں, آپ لوگ اپنی کمیٹی بٹھا کر یہ طے کریں ہم دعا کرتے نہیں ہیں, پڑھتے ہیں. پڑھتے ہیں اس کے معنی پر توجہ. اسی لیے اگر ہم نے یہ صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں پر توجہ دی ہوتی تو ہمارا یہ حال نہ ہوتا. ہم نے کرونا بلایا خدا سے. امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں میں ایک دعا ہے, خدایا میں تجھ سے اس موت سے پناہ مانگتا ہوں من الموت بلا عدہ, جس موت سے پہلے تیاری. اور ہم نے تو اپنے بڑوں سے سنا اللہ میں چلتے پھرتے اٹھا لینا. چلتی پھرتی موت کا کیا مطلب ہے؟ بغیر تیاری کی موت نا, یعنی ایسے اٹھا لینا. بس کسی کا سنا وہ بیٹھی ہوئی تھی ڈرام سے گری مر گئی, اللہ میں مجھے بھی ایسی موت دے دینا. اس موت میں تیاری تھی؟ بتائیں مجھے ذرا. ہم دعائیں پڑھتے ہیں, اگر کرنے کا مزاج ہوتا تو ہم تھوڑی دیر ٹھہرتے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک ہوم ٹاسک دے دوں, اگلے سنڈے تو نہیں آؤں گی میں انشاءاللہ, لیکن میں آپ کو ایک ہوم ٹاسک دے دیتی ہوں. آپ سوچیے اگر گھر جا کر کہ ہم کیا کر رہے ہیں. دیکھیں میرے سامنے یا تو مائیں ہیں یا ٹو بی بدرس, مستقبل کی مائیں ہیں جو انہوں نے انشاءاللہ آگے نسلوں کو ہماری چلانا, اور انشاءاللہ پروردگار ہم سب کی مدد کرے تو امام کے انصار اور اعوان کو تیار کرے. تعجیل ظہور کے لیے ایک صلوات پڑھے محمد ہو. عجل فرجہم. ہم یہ کہتے ہیں ماں باپ کو ڈرانا نہیں چاہیے, بچے کو ڈر نہیں دلانا چاہیے. میں نے پچھلے دنوں نہیں کچھ مہینہ پہلے, بلکہ شاید سال ڈیڑھ سال پہلے ایک سائیکیٹرسٹ کے سیشنز اٹینڈ کیے. اس میں آخر میں انہوں نے ڈپلوما بھی دیا غلط نام کے ساتھ کہ بچے کو خوف نہیں دلانا چاہیے. اچھا میری ان سے بحث ہو گئی. میں نے کہا کیوں؟ جسٹ لائک اے فرینڈ. میں نے کہا اچھا میں اس کی فرینڈ ہوں تو اس کی ماں کون ہے, مر گئی ہے کیا؟ یعنی میں اپنے بچے سے کہوں کہ میں تمہاری فرینڈ ہوں, آئی ایم ناٹ یور مدر, آئی ایم یور فرینڈ. اور بالکل بچوں کو باپ سے تو ڈرانے نہیں چاہیے. اچھا آپ میں سے کون کون فیور میں ہے کہ بچے کو ماں باپ سے ڈر نہیں ہونا چاہیے؟ ہاتھ کھڑا کرے. نہیں ڈرنا چاہیے؟ ڈرنا چاہیے. اوکے اوکے اوکے, میں سمجھے آپ الٹے کے اوپر ووٹ دے رہی ہیں. میں حیران کسی نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا آیا ہے. لیکن امام سجاد علیہ السلام کی وہ دعا جو والدین کے حق میں ہے, اس میں امام نے ایک جملہ استعمال کیا, خدایا میں ان سے ایسے ڈروں جیسے جابر سلطان سے ڈرا جاتا ہے. جابر سلطان کو سمجھتے ہیں اردو میں؟ ڈکٹیٹر.
डिक्टेटर से कैसे डरता है इंसान? जब उसने कह दिया यस तो हमने कह दिया, उन्होंने कह दिया नो तो हमने कह दिया। अच्छा, हमारी माँ ने हमें बाप का डर दिया था, हमारी माँ ने, अच्छा खुदा न खासा मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसे मर्द सुने हैं लोगों से जो बीवियों को कूटते हैं, खुदा न खासा बदतमीज़ होते हैं। मैं उनको कूटने पर अप्रिशिएट नहीं कर रही, लेकिन मारते हैं। मैंने आज तक ऐसा बाप नहीं देखा जिसने बेटी को मारा हो। यानी मुझे कभी याद नहीं पड़ता कि खुदा न खासा मरहूम वालिद ने कभी कोई चीज़ भी पकड़ी हो, पड़ा नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, उनका नाम ही काफ़ी था, जैसे कहते ना, हाँ बैंक अल हबीब नाम ही काफ़ी है, फलाना तेल नाम ही काफ़ी है, सिर्फ इतना कह देती थी आले आज तुम्हारे डैडी, और वहीं पर तो हम निकल जाता था अल्लाह करे दादी बुला लें और फिर भूल जाए अम्मी, और डैडी दादी के पास इतना टाइम लगा दें कि फिर उनको शिकायत सुनने का टाइम ना मिले, उनके सोने का टाइम हो जाए, खबरनामे का टाइम हो जाए, 9 बज जाए किसी तरह से। 9 बजे के दौरान 10 बीवियों की कहानी मान लेते थे कि बस किसी तरीके से अम्मी को अब्बा सुप्रीम कोर्ट तक जाने का मौका ना मिले, सुबह तक ये मामला ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, हम डरते थे, हमने इसके बेनिफिट्स देखे। कामयाबी की पहली सीढ़ी ही डर है। माँ बाप की इज्जत ख़राब ना हो, डर। स्कूल में बुलाकर जलील ना किया जाए, डर। टीचर क्लास से बाहर ना निकाल दे, डर। ससुराल वाले ये ना कहें कि ऐसी बहू ब्याह कर ले आए हैं, डर। शौहर ये ना कहे तुम दुनिया की नकम्मी तरीन औरत हो, डर। बच्चे ये ना कहें अम्मी आपसे अच्छी लोगों की अम्मी है, डर। इस डर ने कहाँ कहाँ कामयाब किया, हर जगह। हमने क्यों नहीं अपनी नई नस्ल को डर दिया? हमारे बच्चे अब्बा के नाम पे डरते हैं, वो उल्टा अब्बा को शिकायतें लगाते हैं, हमारी रिप्लेसमेंट हो सकती है। यानी खुदा सा ऐसा मेरे साथ ऐसा कोई मामला नहीं, लेकिन बाज़ औक़ात वो हमें डराते हैं, अब्बा आने में आपकी शिकायत करूँगी। फिर हम क्यों, जब एक चीज़ का हमने फ़ायदा उठाया, हमने उसके अपनी ज़िंदगी में असरात देखे, हमने उसकी बरकतों को महसूस किया, और उसके बाद जब अपने बच्चे की बारी आई तो हमने कहा डरने की ज़रूरत। नतीजा आपके सामने, नतीजा आपके सामने है। हम दुआ पढ़ते हैं, करेंगे तो रुकेंगे ना, सोचेंगे ना परवरदिगारा मुझे मौत से पहले तैयारी करने की मोहलत दे देना। ये हमने क्यों कहा अल्लाह में चलते फिरते उठा ले? चलती फिरती मौत का मतलब क्या है? बगैर तैयारी के मोहताज ना करना। अच्छा, यानी अल्लाह में को डिक्टेशन दे रहे हैं हम। असल चीज़ क्या है, हम खुदा से कहते परवरदिगारा तुमने अच्छी ज़िंदगी दी, अच्छी मौत दे दे। हम अल्लाह मियाँ को समटाइम मांगते भी नहीं हैं, डिक्टेट करवाते हैं। यूँ कर दे। मैं अक्सर एक मिसाल देती हूँ, अल्लाह में मेरा प्राइस बॉन्ड निकल जाए तो मैं उम्रे पर चली जाऊँ। यानी पूरी दुनिया जो उम्रे पर जा रही है प्राइस बॉन्ड निकलने के बाद जा रही है। हम दुआ के बाब में आप वुज़ू करेंगी तो आपके अंदर ज़मीना सास मुनाजात बा खुदास, यानी आपके अंदर, अच्छा मुनाजात कहते हैं सरगोशी को, नजवा से निकला है। वो बातें जो हम कभी कभी ऐसे नहीं किसी बात पे डिसाइड हो जाते हैं हम, और बैठे बैठे ऐसे करके लगे होते हैं अल्लाह मियाँ को शिकायतें लगाने। किसी की शिकायत हम किसी को भी नहीं लगा सकते। और दुआ वो होती है जो यूँ मांगी जाती है। हबीब इलाहुल आलमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब खुदा से दुआ मांगो तो हाथों को चेहरे के मुकाबिल कर लो, जैसे करीम से खाना तलब करता हुआ मिस्कीन होता है। और ये चीज़ जुमला तो आपको दुआ अरफा के पैसे पहले मुफाती में भी नज़र आएगा। इमाम हुसैन का पूरी दुआ अरफा पढ़ने का अंदाज़ यही था, मौला ने अपने हाथों को चेहरे के मुकाबिल कर लिया, जैसे मिस्कीन ताम खाना तलब करता है। मुनाजात नजवा से निकला है, सरगोशी, कान में बैठ के अल्लाह मियाँ की बातें करना, ऐसे घुस के कहीं बैठ के अकेले लगे रहना, अल्लाह मियाँ ये, अल्लाह मियाँ ये, अल्लाह मियाँ ये। बड़ा मज़े का काम है इंसान परवरदिगार से मुनाजात करे। उसके बरक्स नुतबा पढ़ते हैं हम फ्राइडे को, नुतबा फरियाद है, ठीक है। वुज़ू आपको मुनाजात की तरफ अट्रैक्ट करेगा, या आपके अंदर वो चीज़ पैदा करेगा जिस चीज़ की वजह से आपका दिल चाहे कि मैं और आप अपने खुदा से मुनाजात करें। और हमें तो मजलिस से भी मुयस्सर है, हम तो बड़े ज़्यादा ही ब्लेस्ड हैं। वुज़ू ज़ाहिरी निज़ाफ़त का सबब, ज़ाहिरी सफाई भी हो जाती है। अच्छा है, रोज़ के रोज़ जो सारा दिन बावजूद रहते हैं उनके चेहरे पर अपना ही एक निखार होता है, और ये फिशल वाला निखार नहीं होता है, ये अपना निखार होता है। पाकीज़गी क़ल्ब का बाइस है। और एक मज़े का बेनिफिट इन्होंने लिखा है उन लोगों के लिए जो बड़े सुस्त पड़े रहते हैं ना, हर वक्त पेट बिल्ली की तरह
کہا یہ رفع کسالت کرتا ہے، آپ کے اندر کی سستی کو دور کرتا ہے، انرجیٹک کرتا ہے۔ میں وینسڈے کو میری ایک کلاس تھی تو میں نے اسے کہا کہ ہم نے دیکھا جیسے جیسے ہم دیندار ہوتے جا رہے ہیں ویسے ویسے ہمارے اندر ایک عجیب رجڈنس سی آتی جاتی ہے، ہمارے اندر پلیجر نہیں رہتا، ہم ہر وقت ایسے رہتے ہیں۔ میں نے کہا یار بیچاری حکومت نے پیٹرول پہ ٹیکس لگایا، وہ کارڈ پر ٹیکس لگایا، موبائل کے اس پر ٹیکس لگایا، ہر چیز پر ٹیکس لگایا، مسکرانے پہ کوئی ٹیکس، پھر بھی ایسی ہوتی ہوں۔ کبھی کبھی چلے جاؤ تو ایسا ہوتا ہے، ان کا رویہ ایسا ہوتا ہے جیسے بعض بھابھیوں کے گھر چلے جائیں، 4 بچے لے کے لانگ ویکینڈ پر گئے، میں نے تو سوچا یہ تینوں دن بھائی جان کے ساتھ ہی گزاروں گی، تو اس کا کیسا ایکسپریشن ہوتا ہے، ایسے بیٹھی ہوتی ہے۔ آپ مسکرائیں، مسکراتا ہوا چہرہ، عورت مسکراتی ہے پورا گھر۔ اور ہم کیسے ہوتے ہیں، ہم تو ٹینشن دے رہے کہ سامنے والے کو کہتے ہیں، اگر نہیں لیتا کہتے ہیں جی بے حس آدمی ہے آپ، میں صبح سے پریشان ہوں، آپ نے تو کوئی ٹینشن لی ہی نہیں۔ فلانے نے ہمیں شادی میں 2 بندوں کا کاٹ دیا، اللہ اکبر، 1 گھنٹہ اس بات پر وہ کڑ سکتی ہیں، نہیں کڑ۔ آپ نے کبھی زندگی میں کوئی عورت نہیں دیکھی، اتنے اچھے تعلقات تھے، میں نے 5 بچوں کی شادیاں پوری فیملی کی کاٹ دیے، اور یہ کیا اور وہ کیا، اور انہوں نے مسٹر اینڈ مسز کا کاٹ دے دیا۔ اب یہ ٹینشن خود پہلے لے کے بیٹھتی رہیں گی، اسے پالتی رہیں گی۔ اچھا جب وہ پڑھ کے موٹی تازی ٹینشن ہو جائے گی، شوہر آئے گا اس کو دیں گی، وہ نہیں لے گا، وہ کہے گا چائے کب پلاؤ گی، عجیب بے حس انسان ہے آپ، گھنٹے سے بول رہی ہوں، مجال ہے آپ کے کان پر جوں تک رہیں گی ہو، میں آپ کو بتا رہی ہوں انہوں نے ہمیں پوری فیملی کا کارڈ نہیں دیا۔ آپ نے سوچا بیچارے مرد پھر ٹی وی نہ دیکھیں تو کیا کریں، اس کو دیکھیں۔ اچھا پھر تھوڑی دیر بعد ہو جائے گا آپ کی خالہ آئیں تھیں، مٹھائی مکس لے آئیں، حالانکہ ان کو پتہ ہے ہمارے گھر بہت سارے لوگ مکس مٹھائی یہ کہیں سے آئی ہوگی، مجھے ڈبہ دیکھ کر یقین ہو گیا، ڈبہ کھول کر بند کیا گیا ہے، اور اس کے اوپر وہ یقین اتنا دلانے کے چکر میں رہیں گی کہ وہ کہے گا تم چائے رہنے دو، خدا کا واسطہ تم یہ جو پائے بنائے نا تو میرے دماغ کی دہی بن گئی ہے نا، دیٹس انف۔ آپ نے کبھی سوچا خدا کے رسول نے نشاط مانگا ہے، نشاط سمجھتے، نشاط لیلن کی بات نہیں کر رہی میں، آپ فوراً ادھر چلی جائیں کھاڑی نشاط لیلن نہیں، نشاط پلیجر۔ عورتیں اکثر میں نے دیکھا مدرسے سے جا کے ایسی رہتی ہیں، غفیلہ پڑھ لیا کریں آپ بھی، ارے نہیں پڑھنا اس نے، ہو سکتا ہے تمہارا غفیلہ پڑھنے سے وہ جو آرام سے بیٹھا ہوا سکون سے غیبت نہیں کر رہا، کسی کی توہین نہیں کر رہا، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہیں سمجھ رہا، وہ خدا کا مقرب، اور میری غفیلہ میرے منہ پر سمجھتے ہم ایسا۔ جب ہم 2 ذرا لمبی نمازیں پڑھ لیتے ہیں نا تو ہم وہی کا انتظار بھی شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ بھی میرے پہ رات کو خواب میں الہام ہونے لگ جائے گا، اور بس دیکھنا پلیجر ہی پلیجر ہے۔ یہ اندر کی کسالت کو دور کرتا ہے۔ ہمارے دل کسل ہیں، کسل اردو میں کیسے ایکسپلین کروں، میری گوگل ٹرانسلیٹر بھی اب کام نہیں کر رہا بیچارہ، میں نے اس کو اتنا مجلسوں کے لیے استعمال کیا۔ مثلا سستی، ہماری مائیں 8-8 9-9 بچے پال کے ایسی نہیں تھی، اور ہم کہتے ہیں پرسوں میں نے دعا مانگی اللہ میں مجھے 9 بچے دے، کسی نے آمین نہیں کہا، اللہ اکبر۔ بھائی میں نے ایک خاتون نے کہا آپ نے کیا کرنے ہیں، میں نے کہا زمین نے ان کا بوجھ اٹھانا ہے، اللہ نے ان کا رزق دینا ہے، ہمارے گھر میں ان سے رونق رہنی، آپ کو کیا پرابلم ہے۔ پھر مسئلہ بچے ڈھیر سارے اچھے ہیں، ایسے ہر سائز کے بچے گن پھیلاتے ہوئے بچے، پانی گراتے ہوئے بچے، دیواروں پر پینٹ کرتے ہوئے بچے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور آنٹیاں بعض ہوتی ہیں آگے سے پہلے پوچھیں بچوں کی تعداد، پھر کہتی ہیں اصل چیز تو تربیت ہے، جیسے ان کے گھر میں مقدس اردبیلی ہیں اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہے مرحوم، اور ہمارے بچے بیچارے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب خدا سے نشاط مانگے۔ بدھ والے دن ہم کیا مانگتے ہیں اللہ میاں سے صبح نشاط، اللہم جلی فی الاربعہ، آج 4 شنبے کا دن ہے، مجھے 4 چیزیں چاہیے، وجعل نشاطی فی عبادتک، نشاط کے ساتھ عبادت کریں، روزہ رکھ کے ایسے نہ پڑے رہیں کہ کوئی آپ کے سامنے فرنچ فرائز کھانے کی جرت نہ کرے، کہیں اللہ پاک تیرا شکر میں بھی افطاری میں فرنچ فرائز، اور جنہوں نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا ان کے سامنے ایسی باتیں کرنا مناسب نہیں ہے۔ آپ کی کسالت قلب کو دور کرے گا۔ ہماری مائیں گھر کے کام کرتی تھی نا، مجھے ابھی بھی یاد ہے اپنی مرحومہ والدہ کا ایک جملہ، کہتی تھی روٹی گننی نہیں ہے، بے برکتی ہوتی ہے۔ آپ برکت کے مفہوم کو سمجھتے ہیں زندگی میں، ان کے پاس برکت تھی، ہمارے پاس برکت نہیں ہے۔ میں کسی دن القائم والوں سے کہوں گی میں آپ کو برکت سمجھاؤں، برکت کیا ہے، نہ وقت میں ہے 1، نہ پیسے میں ہے 2، نہ جان میں ہے 3، نہ ہی اندر ہے 4، پھر پیچھے بچ گیا ہمارے پاس، اور ہم بیٹھ کے رونے بھی روتے ہیں نا
हाय अल्लाह, 30 रुपये किलो आलू थे, टमाटर देखा 70 रुपये किलो हो गए। मैंने उसे 50 रुपये देकर कहा 25 लगा लो। उसने कहा किस चीज़ के, बात खत्म। हम ऐसे हो गए हैं। अल्लाह हमारे हाल पर रहम करे। और आप निशात मांगिएगा। अलग खुसूस मैं शादीशुदा ख़वातीन से आजकल रिक्वेस्ट करती हूँ, घर में अच्छे कपड़ों में रहा करें। जहाँ लिपस्टिक लगाती हैं बच्चे भी पूछते हैं अम्मी मिलाद में जा रही हैं। अगर आपके घर में नामहरम नहीं है, शौहर है, बच्चे हैं, ससुर हैं, सास हैं, कोई नामहरम नहीं है, तो घर में अच्छी हुलिये में फिरने में कोई कबाहत। हम कैसे फिर रहे होते हैं सबको पता है। ज़ाहिरी बात है, आप अगर सज सवर के रहने की, कुरान कहते हैं ला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबुलूतिहिन्ना। मैं इस आयत को जब भी पढ़ती हूँ ना सूरह नूर की, तो मेरा दिल लरस जाता है अंदर से। अल्लाह मियाँ वो कहीं से सज सवर के आई भी हो ना, तो सबसे पहले अपने बालों को सीधा करती हैं, और उन्होंने अगर स्प्रे वगैरह किया होता है तो उसको ऑयल ट्रीटमेंट देती हैं, और उसके बाद एक अजीब सी मखलूक निकलती है जिसे देखकर शौहर भी कहता है अल्लाह मियाँ पनाह चाहता हूँ मैं। और फिर हमारे घरों के अंदर ये कबाहतें हैं। बच्चे यानी अगर मेरा बच्चा लिपस्टिक लगाकर अच्छा कपड़ा देकर मुझसे पूछ रहा है अम्मा आर यू गोइंग, इसका मतलब है कि मेरी जीनत बाहर वालों के लिए है, घर वालों के लिए। हाँ, आंखों पर हाथ रख दे शौहर की, वो कहकर लहसुन की बदबू बताती है कि ये हाथ किसके हैं। अच्छे रहे, अंदर प्लेजर पैदा करें। ये प्लेजर पैदा करेंगी ना, आप प्लेजर देंगी। अलल खुसूस अगर आप माँ हैं, आप बेटी हैं, आप बहन हैं, हम एनर्जेटिक होते हैं ना, तो हम एनर्जी इंक्रीज़ करते हैं, मुआशरे में देते हैं। हम खुद ही टाइप के बने रहते हैं, तो फिर हमारी ज़िंदगियों के अंदर ऐसी चीज़ें, यानी हम महसूस करते हैं घरों के माहौल में भी वो बरकतें क्यों। आज का बच्चा खुश होते ही बाहर जाने की बात करता है। मेरा आपसे सवाल, लम्हा फिक्रिया है, कहीं बाहर चले, कहीं बाहर चले। हमारे कुछ साथ कहा करते थे सहर के वक्त लोबान जलाया करो। मैंने कहा है उस वक्त, वैसे खैर मुझे तो अस्थमा है, मैंने कहा उस वक्त लोबान जलाया करो, घर वाले डर जाएंगे कि क्या हो गया। तो कहा कि सहर के वक्त लोबान जलाने से मलाइका रहमत उस घर की तरफ मुतवज्जे होते हैं, आते हैं। कितना आसान सा तरीका। हम तो अगरबत्तियाँ भी नहीं जलाते अब जुमेरात को, जो शाम ढले जलाते थे और एक खुशबू आती थी, और उसके बाद हदीसे के साथ उसके बाद फिर क्या, खाने की चीज़ का नाम नहीं लेना, कोई नहीं लेना। बहुत ने दोपहर का खाना नहीं खाया। आखिरी 3 चीज़ें, हालांकि मेरा ज़ाती नज़रिया ये है कि पहले 20 मिनट में उम्मत आपको देख और सुन रही होती है, दूसरे 20 मिनट में सिर्फ देख रही होती है, सुन रही होती है, देख नहीं रही होती ध्यान से। तीसरे 20 मिनट में ना देख रही है ना सुन रही है, आपके उधर जाने का इंतज़ार कर रही है। और वो मैं तीसरे आखिरी 20 मिनट में दाखिल हो रही, बस 2 जुमले कहा। वुज़ू गुनाहों को ख़िज़ां के अंदर जिस तरह पत्ते गिरते हैं, इस तरह से वुज़ू जुज़्व ईमान है। और आखिरी चीज़, वुज़ू शैतान के नाफिज होने से रुकावट बनता है। अगली दफ़ा इंशाल्लाह हम शराइत वुज़ू को डिस्कस करेंगे और कोई इधर उधर की बात नहीं करेंगे। आपने जो शिकायतें लगानी हो मैनेजमेंट को लगा लीजिएगा, मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आज अब एक आखिर में एक दुआ मांगने का तो हक़ है ना, इतने अच्छे मुस्कुराते हुए चेहरों के दरमियान। परवरदिगारा हमें दुनिया और आखिरत का निशात अता फरमा, और हमें खुश रहने की अत्तबस्सुम फी वजह अखीका सदका। तुम्हारा अपने मोमिन भाई को देखकर मुस्कुराना सदका है। और अच्छी बात है, गर्चे दाढ़ में दर्द है लेकिन फिर भी सदका है। परवरदिगार आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता शादो आबाद रखे, बहुत सारी दुआओं के साथ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।